بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور ان کو انتہائی بے دردی سے پیاسا شہید کیا۔ پیارے دوستو، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ خالق کائنات نے بروز قیامت ان لعنتیوں کے لیے جہنم میں اذیت ناک ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، مگر اس طرح تو ممکن نہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی نشان عبرت نہ بنائے جائے۔ قاتلین امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ اس دنیا میں کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا؟ وہ کون تھا جس نے قاتلان امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو چن چن کر مارا؟ یہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم آپ کو کائنات کے بدترین ظالموں یزید ابن معاویہ، سنان ابن انس، عبید اللہ ابن زیاد اور خولی ابن یزید سمیت دیگر کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ پیارے دوستو، تاریخ کے مطابق امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دنیا میں 7 دن اندھیرا رہا۔ دھوپ دیواروں پر پڑتی تو انتہائی پھیکی اور زرد رنگ کی ہوتی۔ کوفیوں کی فوج کے پاس زرد رنگ والی گھاس تھی، وہ سب مٹی ہو گئی۔ بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ہوتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے مکانوں میں خون بہہ رہا تھا۔ آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے اور پھر یہ سرخی ہلکی ہوتی گئی، جو اب بھی شفق کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ 7 دن تک لگاتار آسمان پر ستارے ٹوٹتے رہے۔ ایک شکی نے کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی، تو ایک ستارہ ٹوٹ کر آیا اور اس کو اندھا کر گیا۔ عراقی فوج کے آدمی اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے تو وہ گوشت آگ کے انگارے بن جاتے، پھر ہمت کر کے کھانے لگتے تو وہ کڑوا ہوتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہادت حسین کے بعد جب ہم صبح کو اٹھتے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوتے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی پتھر اٹھایا جاتا، اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا۔ آسمان سے بھی خون برسا اور جس کپڑے پر بھی پڑا کپڑا پٹنے تک بھی سرخ رہتا۔ خراسان، شام اور کوفہ کے ہر گھر میں خون ہی خون تھا۔ کوفہ میں ایک شخص نے امام علی مقام کی شان میں گستاخی کی تو وہ فوراً جل گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاتل ایسی شدید قسم کی پیاس میں مبتلا ہو گئے کہ مشکوں کی مشکیں پانی پی جانے پر بھی پیاس نہ بجھتی۔ چند لوگ ایک جگہ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے کہ امام علی مقام کے مقابلے میں جس نے بھی حصہ لیا وہ بری طرح مصیبت میں مبتلا ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، میں بھی اس جنگ میں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اسی رات وہ اپنے گھر گیا، چراغ کی بتی درست کرنے لگا تو آگ نے اس کو جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور پھر آگ آگ کرتا ہوا جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا تھا۔ زہری کا بیان ہے کہ ان میں سے کوئی مارا گیا، کوئی اندھا ہو کر مر گیا، کسی کا منہ کالا ہو گیا، کسی کی صورت مسخ ہو گئی۔ ایک شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے۔ آپ نے آستینیں چڑھائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تلوار تھی، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں سے 10 آدمی ذبح کیے ہوئے آپ کے سامنے پڑے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غضبناک ہو کر فرمایا، تم نے میرے بیٹے کے قاتلوں کی تعداد کیوں بڑھائی؟ اور پھر خون کی ایک سلاہی میری آنکھوں میں پھیر دی۔ جب میں بیدار ہوا تو میں اندھا ہو چکا تھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں، جس شخص نے کوفہ سے شام جاتے ہوئے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر اقدس کپڑے میں باندھ کر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کا منہ انتہائی مکروہ اور کالا ہو گیا تھا۔
لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو بڑا خوبصورت تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے امام کے سر کو جس دن سے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہے اسی دن سے مصیبت میں مبتلا ہوں۔ وہ شخص اسی مصیبت میں مبتلا رہا اور کہا 2 شخص رات کو آتے ہیں اور مجھ کو اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ میں لے جاتے ہیں اور پھر اس میں دھکا دے دیتے ہیں، پھر میرا سر جھکتا ہے اور آگ چہرے کو جھلساتی رہتی ہے، پھر وہ بری حالت میں اسی عذاب کے ساتھ مرا۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں 70,000 آدمی قتل ہوئے تھے اور میرے نواسے کے قتل کے بدلے میں 2 بار 70,000 مکمل ہوں گے، اور پھر یہ فرمان پورا ہو کر رہا۔ قاتلان حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر قہر الہی اور غضب خداوندی ٹوٹ پڑا تھا اور وہ انتہائی خوفناک موت مر رہے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ جس شخص نے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا، اس شخص کا نام مختار بن ابی عبیدہ ثقفی تھا۔ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی 1 ہجری میں طائف میں پیدا ہوئے، مگر پرورش مدینہ میں ہوئی۔ نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ تعلق بنو حوازن کے قبیلے ثقیف سے تھا، اسی لیے انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ابی عبیدہ تھا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہو گئے تھے۔ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے بچپن میں ایک بار شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انہیں زیرک و دانہ کہہ کر پیار فرمایا اور کہا یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ پیارے دوستو، جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں اہل بیت اطہار سے محبت کے جرم میں قید رہے، جس طرح امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت بیشتر محبان علی کو قید میں بند کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں قیدیوں کی یہ تعداد کئی لاکھ لکھی ہوئی ہے، یعنی کوفہ کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد نے ایسے دین فروش افراد کے سپرد کوفہ کر دیا تھا جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھیجے ہوئے اپنے خاص سفیر اور طیہ زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا۔ یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مسلم بن عقیل جس کے گھر تشریف لائے تھے اور جنہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پناہ دی تھی، وہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی ہی تھا۔ پیارے دوستو، مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے کچھ لوگوں کو ہم خیال بنایا اور کہا کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کا انتقام لیں گے۔ اس لیے لوگوں کو ایک تحریر دکھائی جو محمد بن حنیفہ برادر امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے تھی کہ ہم تجھے اس امر کی اجازت دیتے ہیں کہ انتقام حسین لیا جائے۔ پیارے دوستوں، مؤرخین کے درمیان اختلاف ہے۔ اہل تشیع کے مطابق محمد بن حنفیہ نے مختار ثقفی کے نام وہ تحریر لکھی تھی، جبکہ اہل سنت کے مطابق مختار ثقفی کی اس تحریر کے حوالے سے محمد بن حنفیہ نے لکھا تھا کہ ہم نے ایسی کوئی تحریر نہیں بھیجی۔ تاہم اس بات پر تمام مورخین متفق ہے کہ مختار ثقفی کے حوالے سے محمد بن حنفیہ نے فرمایا تھا اگر کوئی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام لیتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جناب محمد بن حنفیہ نے فرمایا تھا کہ اگر خون حسین کا بدلہ لیا جائے تو یہ درست ہے۔ مختصر یہ کہ مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کی تحریک چلتی رہی اور زور پکڑتی گئی، یہاں تک کہ کوفہ کے وہ لوگ جو اس وقت خاموش تھے اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے اور تلافی کے طور پر اس تحریک کو مضبوط کرتے گئے اور خدا کے اس کے حکم کی عملی تفسیر بن کر سامنے آئے جو قوم موسیٰ علیہ السلام کو بچڑا پوجنے کی سزا پر ہوا تھا۔ بہرحال مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کا دور آ چکا تھا اور نامور قاتلان حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔
شمر ملعون کا انجام۔ پیارے دوستو، شمر ذوالجوشن کو جب گرفتار کر کے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے سامنے لایا گیا تو مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی، غضبناک ہو کر کھڑا ہو گیا اور شمر سے کہنے لگا، جس ہاتھ سے گردن حسین پر خنجر پھیرا تھا اٹھا۔ وہ ہاتھ شمر نے روک کر کہا کہ میں پیاسا ہوں، پہلے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مختار نے کہا، بدبخت، تو نے اہل بیت مصطفیٰ پر پانی بند کیا تھا اور اب پانی مانگتا ہے۔ پہلے نیزے سے مار مار کر اس کو زخمی کیا اور پھر قتل کر کے لاش کتوں کے آگے پھینکوا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ پہاڑوں پر چھپتا پھر رہا تھا تو اس کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا۔ حرملہ کا انجام۔ حرملہ وہ بدبخت اور ملعون شخص تھا جس نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر چلایا تھا۔ جب مختار ثقفی کے سامنے آیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ معصوم علی اصغر کا گلا چیرنے والے حرامزادے کے گلے پر تیر چلاؤ، تو اس کی گردن پتیوں میں پرو کر پھر اس کے ہاتھ کٹوائے گئے، پھر پاؤں کٹوائے گئے اور آگ جلا کر اس میں پھینک دیا گیا۔ یہ تھا خون علی اصغر کا انتقام۔ خولی بن یزید کا انجام۔ پیارے دوستو، خولی بن یزید وہ بدبخت ملعون تھا جس نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سر انور کو تشت میں رکھ کر دربار ابن زیاد میں پیش کیا تھا۔ اس شیطان کو جب دربار مختار ثقفی میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا، یہی وہ مردود ہے جس نے سر شبیر کو نیزے پر چڑھایا۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا، پھر بایاں ہاتھ کاٹا، پھر دونوں پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کا دھڑ سر سے جدا کر کے پھینک دیا۔ سنان ابن انس ملعون کا انجام۔ پیارے دوستو، اس شقی القلب نے امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سینے کے آر پار نیزہ مارا تھا اور آپ کے سر کو بھی کاٹا تھا۔ یہ آگے آگے بھاگتا اور پناہ گاہ تلاش کرتا اور مختار کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی۔ یہ پہلے بصرہ گیا، وہاں سے قادسیہ اور پھر غدیب الحجانات کے درمیان گرفتار کر دیا گیا۔ پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئی، پھر ہاتھ پھر پاؤں کاٹے گئے اور پھر اس کے کان چیر دیے گئے، پھر خنجر سے اس کی آنکھیں نکالی گئی اور روغن زیتون کی دیگ چڑھا کر اس کو زندہ اس میں ڈال دیا گیا۔ حکم بن طفیل کا انجام۔ پیارے دوستو، حکم بن طفیل بدبخت نے حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا لباس اتارا تھا اور جناب عباس علمدار پر تیر چلائے اور ان کے بازو قلم کیے۔ اس کو مختار ثقفی کے فوجی افسر عبداللہ بن کامل نے گرفتار کیا اور پھر اس پر تیر چلا کر واصل جہنم کر دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد ملعون کا انجام۔ پیارے دوستو، یہ مردود چھپا ہوا تھا۔ جب مختار ثقفی کے لشکر نے گھیراؤ کیا تو مقابلہ کرتا رہا، آخر گرفتار ہو کر اسی دارالامارہ کے سامنے لایا گیا جہاں بیٹھ کر بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم کے احکام جاری کرتا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ کس کر مشقیں باندھی گئی اور سپاہی اس کے منہ پر تمانچے مارنے لگے۔ جب مختار ثقفی کے سامنے آیا تو اس نے پہلے اس کے جسم کی ایک ایک بوٹی کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس کا ایک ایک عضو کٹ گیا تو پھر اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر اس کا سر کاٹ کر رکھ لیا گیا اور لاش کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر ابھی لوگوں کے سامنے ہی پڑا ہوا تھا کہ ایک سانپ نمودار ہوا اور اس کے ایک نتنے میں گھس کر دوسرے نتنے سے باہر آ گیا۔ اس سانپ نے ایسا کئی بار کیا اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ تھا خون حسین کا انتقام۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے بدترین ظالم ملعون یزید ابن معاویہ کا انجام۔ حجاز مقدس میں امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ خون حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پوری رعنائی اور بلاویزی کے ساتھ اپنے اسراب مرتب کر رہا تھا۔ جن لوگوں سے زبردستی یزید نے بیعت قبول کروائی تھی اور جنہوں نے خود کی تھی، وہ بھی اب یزید کی بیعت توڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی
تو اس نے عامل مدینہ ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ مگر لوگ بدستور یزید ابن معاویہ سے اظہار نفرت کر رہے تھے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ امام علی مقام اس کے فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کے متعلق پہلے ہی جانتے تھے، اور لوگوں کو اب معلوم ہوا۔ اہل مدینہ سے کئی لوگ دمشق جا کر اس کی عیاشی اور فحاشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے۔ جب ابن عثمان گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق آپ تک غلط افواہیں پہنچی ہے، اس لیے آپ اس کی بیعت نہ توڑے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے۔ تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یزید حدود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور وہ ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنی حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو کبھی ہاتھ اس نے اختیار کی ہوئی تھی ان سے کیسے بچتا؟ ہاں، البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وفد کی دل کھول کر شاہانہ ٹھاٹ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفی اور شامی لوگ سمجھ رہا تھا جن کو خزانوں کے منہ کھول کر دیا جائے تو خریدا جا سکتا ہے، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینۃ الرسول کا وفد تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ کرام کی مقدس زندگیوں کی تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ یہ معاویہ کا بیٹا فاسق و فاجر، تارک نماز ہے، کتوں اور بندروں کا شکاری، شراب پینے والا اور محرمات کو جائز سمجھنے والا ہے۔ اس کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں کئی لوگوں نے بتایا ہے۔ وہ شریعت کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے عدیل بن گئے۔ اب یزید ابن معاویہ نے بڑی سوچ و بچار کے ساتھ مسلم بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مصرف بن عقبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو یزید نے جو حکم دیا وہ معتبر روایت کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے، ان لوگوں کے سر قلم کر دینا۔ تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث اور مردود مصرف بن عقبہ نے مدینۃ الرسول پر فوج کشی کر دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر مقابلے میں آئے، مگر یزید کی فوج بہت زیادہ تھی۔ بڑے بڑے مقتدر لوگ شہید کر دیے گئے۔ بالآخر فوج یزید مدینہ پر قابض ہو گئی، اور پھر مدینہ کی جو بے حرمتی فوج یزید نے کی وہ بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر شریف کو غلاظت سے آلودہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مار ہو ان لوگوں پر۔ جنت کی کیاریوں میں ان لوگوں کے گھوڑے لد اور پیشاب کر رہے تھے، اور وہ وحشت اور بربریت کی انتہا کرتے ہوئے مدینۃ الرسول کی بہو بیٹیوں کی عصمت لوٹ رہے تھے۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے 1000 سے بھی زیادہ پاک بازوں کی عصمت دری کی۔ حجرہ رسول کے باہر 70,000 ملائکہ ایک طرف درود سلام کی ہدیہ پیش کر رہے تھے، اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ کے بدمعاش ضلالت میں ڈوبے ہوئے ظلم کی انتہا کر رہے تھے۔ ایسی فوج پر لعنت، ایسی فوج کے سربراہ پر لعنت۔ مدینہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد لشکر یزید مکہ کی طرف گیا۔ مصرف بن عقبہ بدبخت راستے میں مر گیا۔
یزید کے حکم کے مطابق اس کی جگہ ایک دوسرے ملعون نے لے لی۔ پھر مکہ میں جا کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جگہ جگہ آگ لگا دی۔ منجنیقوں میں ملعون نے پتھر رکھ کر کعبہ پر برسائے گئے اور کعبہ کو آگ لگا دی گئی۔ غلاف کعبہ جلنے لگا۔ محض اللہ ظلم اور ستم کی کوئی ایسی حد نہیں تھی جو لشکر یزید نے نہ توڑی ہو، اور یہ سب کچھ حکم یزید سے ہوا تھا۔ کربلا کے واقعات میں یزید ابن معاویہ کو ملوث ہونے سے بچانے والے یزیدیت میں ڈوبے ہوئے لوگ اس ظلم کا اور قیامت برپا کرنے کا کیا جواز پیش کریں گے؟ کیا مدینہ منورہ پر فوج کشی کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ مدینہ والوں کو خوفزدہ کرنے والوں کے لیے قرآن کی کیا تعزیر ہے؟ خواہ مخواہ ایک مردود اور ملعون اور رائندہ نگاہ کی حمایت کرنے سے سوائے ذلت اور آتش جہنم کے اور کیا حاصل ہوگا؟ پیارے دوستو، ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا اور ادھر یزید ابن معاویہ پر عذاب الہی مسلط ہو چکا تھا۔ اس کو پیٹ کے درد نے شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کولنج کو مسلط کر دیا۔ کولنج ایک ایسی بیماری جس سے آنتوں میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حکیموں سے کوئی علاج نہ ہوا اور درد بڑھتا گیا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ میں تمہیں امور سلطنت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے کا نام معاویہ ابن یزید تھا۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکلی اور کہنے لگا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں، میں اس کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنکھیں سڑ گئی، اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد تیر کی طرح چبھنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت ہو گئی۔ اس کی لاش سے ایسے ہولناک بدبو آنے لگی کہ کوئی قریب نہ جاتا۔ جیسے جیسے ملعون کو دفن کر دیا گیا، جب بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی ہڈیاں جلانے کے لیے اس کی قبر کھودی تو وہ پہلے ہی جلی ہوئی اور سیاہ تھی۔ اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے، اور باب الصغیر دمشق میں جہاں اس کی قبر تھی اب وہاں شیشے کا کارخانہ ہے، اور ٹھیک اسی جگہ شیشے کالنے والی پٹی بنی ہوئی ہے۔ ملعون کو دونوں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے اور اس کی سزا بھی یہی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔